حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على نبيه لا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالديه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد گناہوں کی معافی کا یہ آسان عمل ہے کہ ہم شام و سحر جمعہ کریں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت خالق کل کائنات وحدہ لا شریک مولا کی حمد و ثنا ہدیہ درود و سلام خاتم الانبیاء والمرسلین مکین گنبد خضرا شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین دل نشین بارگاہ میں اللہ کریم آج کی یہ عظیم نشست جو رب اور رسول کے پاکیزہ ذکر پر مشتمل ہے اور اللہ کے بندوں کی عظیم یادگار میں منائی جا رہی ہے. مالک کائنات جل وعلا شانہ ہماری دو محترمہ مائیں اس دنیا سے چلی گئیں ملک محمد کیسر صاحب سکونت اسلام آباد ملک زوجہ محترمہ کی بلاحِ شریف جلوہ افروز ہے. اللہ پاک اس مرحومہ ماں کی درجات بلند فرمائے. ملک نظام الدین صاحب چک نمبر 265 ان کی زوجہ محترمہ جو اس دنیا سے وصال فرما گئے ان کی دعائیں مغفرت کے لیے بھی ہے. اور بالخصوص ملک محمد حنیف صاحب کے سالانہ اصالِ ثواب کی بھی یہ حسین بزم ہے. اجتماعی طور پر اللہ رب ذوالجلال ان تمام مرحومین کو اجر عظیم اور جزائے جزیل عطا فرمائے. اللہ کریم ان کی مرکز انور کو اپنی کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. مرکز انور پر رحمتوں کا نزول فرما کر اللہ کریم ان کے لیے بلندی درجات کا سبب بنائے. بلا تمہید گفتگو کا آغاز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس فرمان سے کر رہے ہیں. بخاری وہ صحیح کتاب ہے میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین پر مشتمل جس کو اس امت کے محدثین نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ دیا. اور بخاری شریف خود اپنی ایک ہیبت اور جلالت رکھتا ہے کہ جہاں نام بخاری کا آ جائے پھر بڑے بڑوں کی گردنیں خم ہو جاتی ہیں. برادران اسلام لوگ ہم پر یہ نقطہ اعتراض بعض اوقات اٹھاتے ہیں میاں یہ سال کے بعد یا 40ویں کے بعد جناب تم یہ بزم سجا بیٹھتے ہو اصالِ ثواب کی. میں تو کہا کرتا ہوں رب بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا اور میرے حبیب کا ذکر اجتماعی طور پر محافل میں ہو
اللہ کا سچا حبیب بھی اسے پسند کرتا ہے کہ میرا ذکر اجتماعی طور پر محافل کے اندر ہو۔ اچھی بات نہیں کروں گا، اس پر دلیل دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاد مکرم گزرے حضرت ابو العالیہ یہ جو علاقے یہ سارے ہیں بخارا میں، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس کی مین گیٹ پر جو ہی میں نے انٹری کی، سب سے آگے بڑھ کر خوشبوؤں نے میرا استقبال کیا۔ علامہ کوثر ریاضی کہتے ہیں میں نے اس وقت اپنے ترجمان سے، جو اس ملک کا ترجمان تھا، میں نے اس سے کہا یہ تم نے اتنی وسعت کے ساتھ خوشبو کا انتظام کیا ہے کہ میں کسی سلطان نے نہیں کیا، یہ کسی بادشاہ نے نہیں کیا، یہ ساری کائنات کے بادشاہ پروردگار نے خود فرمایا ہے۔ جس دن سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ہم نے آپ کی مرکز انور لحد کے اندر اتارا، فرماتے اس دن سے لے کر آج تک خوشبوئیں آنے والوں کا ایسے ہی استقبال کرتی ہیں۔ فرمایا یہ خوشبو رب کائنات انہی کی قبور میں پیدا فرما دیتا ہے جن کی زندگی قال اللہ اور قال رسول پڑھاتے ہوئے گزری۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، امام بخاری فرماتے ہیں میرے استاد مکرم حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرماتے میرے استاد گرامی یہ ہمیشہ بتانگے توحل بیان کیا کرتے تھے، فرمایا رب ذوالجلال اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے۔ فرمایا رب کا درود کیا ہے؟ ابو العالیہ استاد امام بخاری کے ہو کر بیان کرتے ہیں اللہ کا درود یہ ہے ملائکہ کی محفل سجا کر مدینے والے مصطفیٰ کی عظمت بیان فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے سچے حبیب کا مقدس ذکر پر انوار پر مشتمل کہیں بھی کسی گھر میں، کسی محفل میں، کہیں بھی کسی جگہ پر بھی اگر اجتماعی صورت کے اندر یہ اہتمام، چاہے 30ویں دن ہو، 7ویں دن ہو، 40ویں دن ہو، سال کے بعد کیوں نہ ہو، ہر رات کیوں نہ ہو، یہ خود رب ذوالجلال کی پسندیدہ مجلس ہے، یہ اللہ رب ذوالجلال کی پسندیدہ محفل ہے۔ آگے پھر اگلی حدیث اس کو بھی امام بخاری نے نقل کیا، اس کو امام طبرانی نے بھی لکھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ مقدس کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہے۔ میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں مدینہ طیبہ کا ایک یہودی مدینہ طیبہ کے مضافات میں جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، جنگل سے ایک بھیڑیا آتا ہے، چرواہے کی بکریوں میں سے ایک بکری اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر وہ کھانے کے لیے جو ہی اہتمام کرتا ہے، امام طبرانی لکھتے ہیں ادھر سے وہ چرواہا بھاگا، بھیڑیے سے اپنی بکری چھڑوا لی، ادھر سے بکری چھڑوائی تو بھیڑیے نے فصیح عربی زبان میں کلام کرنا شروع کر دیا۔ اس بھیڑیے نے کہا کیسا ظالم بندہ ہے، اللہ نے مجھے رزق دیا اور تو نے مجھ سے میرا رزق چھین لیا۔ امام طبرانی فرماتے یہ یہودی بڑا پشیمان ہوا اور انتہائی حیران ہوا کہ آج سے قبل انسانوں کو تو عربی زبان میں کلام کرتے دیکھا ہے مگر جنگل کے درندوں اور بھیڑیوں کو آج سے قبل فصیح عربی زبان میں ایسا واضح کلمات اور ایسا بیان کرتے نہیں دیکھا۔ جس وقت تھوڑی سی حیرت اس کی، جنگل کے درندے
بھیڑیے نے دیکھی، اس نے کہا تعجب اس بات پر نہ کر، بلکہ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ نخلستان مدینہ میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو چکی ہے، اور ابھی تک تو محروم ہے ایمان قبول کرنے سے، اسلام کے دامن میں پناہ لینے سے۔ جلدی کر، دیر نہ کر، اس سچے رسول کی بارگاہ میں جا جو اولین کا علم بھی جانتا ہے، قیامت تک آخرین کا علم بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق کا سنت۔ اچھا، اس بھیڑیے نے جب اس یہودی سے بات کی، یہودی چرواہے سے، تو اس نے کہا اچھا اگر میں چلا جاؤں تو میری بکریوں کا کیا بنے گا؟ مزے کی بات اگلی ہے، بھیڑیے نے کہا تو بکریوں کی طرف بے فکر ہو جا، اس سچے رسول کی بارگاہ میں جانا تیرا کام ہے، بکریوں کے چرانے کی ذمہ داری حفاظت میرے۔ وہ آکھن لگا لے بھائی چور بھی کدی رکھوالی کی تھی تو اگے ہے چاہیے وہ ساریاں دا گبارہ کرو، لیکن اس یہودی سے پھر جنگل کا درندہ بھیڑیا کلام کرتا ہے اور واضح بیان دیتا ہے، کہا جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے گی تو جنگل کا درندہ بھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، جنگل کا درندہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس پہ گرامی لے کر کسی کو دھوکے اور فریب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ جانا تیرا کام ہے، آگے دیکھ تیرے مقدر مدینے والے کیسے سوار۔ سبحان اللہ۔ جنگل کا درندہ جب اسے تیار کرتا ہے، یہودی اسی کے سپرد بکریاں کر کے امام طبرانی فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ جس وقت در رسول پہ پہنچا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس نے سارا ماجرا عرض کیا۔ اتفاق ایسا، نبی کائنات فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تنہائی میں جلوہ افروز تھے، جب اس یہودی چرواہے نے آ کر جنگل کے بھیڑیے کی بات سنائی، امام طبرانی فرماتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا، میں ابھی بلال کو بھیجتا ہوں، ابو بکر صدیق کو بھی بلا کے آتا ہے، عمر بن خطاب کو بھی بلا کے آتا ہے، عثمان ذی النورین کو بھی بلا کے آتا ہے، مولا مرتضی حیدر کرار کو بھی بلا کے آتا ہے۔ یاران پیغمبر کی مسجد نبوی شریف میں حضور کے ذکر کی محفلیں اس طرح اجتماعی طور پر دوستوں کی محافل میں سجائی جائیں۔ برادران اسلام، چونکہ والدین کی عظمت پر مشتمل یہ محفل پاک، اور مجھے جو وقت میرے بھائی نے دیا انشاءاللہ اسی وقت میں اپنی گفتگو کو کلوز کروں۔ خالق کائنات نے کلام مقدس ماں اور باپ دونوں کی عزت اور عظمت بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت عمر کی بھی بندہ فرما برداری نہ کرے۔ مثلا اللہ رب الجلال نے
جہاں اپنی وحدانیت کو تسلیم کرنے کا حکم دیا، خالق کائنات نے مدینے والے مصطفیٰ کی رسالت کو بھی ساتھ تسلیم کرنے کا حکم دیا۔ ساری کائنات میں سے ساری زندگی اگر کوئی بندہ محض لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاتا رہے، بتائیے اس بڑے مجمع میں سے کیا وہ مسلمان تصور ہوگا؟ ہرگز مسلمان تصور نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ کی پناہ میں نہ آ جائے۔ تو خالق کائنات نے گویا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی تصدیق ضروری قرار دی، نماز کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ وآت الزکات، ساتھ زکات کا بھی حکم دیا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں ایک بندہ نمازی بن جائے، زکات کا منکر ہو جائے، منکر تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگر محض زکات دینے میں بھی کوتاہی کرنی شروع کر دے، اللہ اس کی نمازوں کو اس وقت تک قبولیت کے درجے پر فائز نہیں فرمائے گا جب تک حکم زکات کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ اسی طرح پاک پروردگار نے قرآن مقدس میں جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا، وہاں ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ فرمایا ساری زندگی اگر کوئی ایک انسان مسلمان ہونے کے ناطے مالک کے آگے سجدہ ریز رہے، ماں اور باپ کی نافرمانی کرے، مجھے اللہ کو اس وقت تک اس کے سجدے بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں جب تک وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب تک مالک کائنات کے حضور یوں نہ عرض کرے مالک ان دونوں پہ رحم فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ سبحان اللہ۔ 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 14 کا ایک حصہ تلاوت۔ خالق لم جدل نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدِهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے وہ اپنے والدین کا بڑا فرما بردار۔ کون؟ ایک نبی کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ خالق کائنات نے نبوت کے ذکر خیر کے ساتھ نبوت کی خصلت و پر نور عادت بیان کی ہے۔ ہر نبی ہر عادت میں بے مثال، ہر نبی ہر خصلت میں بے مثال، نبی کا کردار بھی بے مثال، نبی کے اطوار بھی بے مثال، نبی کا نشست و برخاست بھی بے مثال، نبی کی مجلس بھی بے مثال، نبی کی محفل بھی بے مثال، پاک محبوب کی مجلس میں آنے والے ابو بکر صدیق بھی بے مثال، عمر بن خطاب بھی بے مثال، یارو عثمان ذی النورین بھی بے مثال، مولا مرتضیٰ بھی بے مثال، بے زر آئے تو بو زر بنا دیا، وہ ابو زر بھی بے مثال، ابو ہریرہ آئے عبد الرحمن بن سخر تھے، نام جو پیار سے ابو ہریرہ رکھ دیا، دنیا نام بھول گئی ہے، ابو ہریرہ بھی بے مثال، طلحہ بھی بے مثال، طلحہ بھی بے مثال، بھی بے مثال، سعید بھی بے مثال، محمد عربی کے یار بھی بے مثال ہیں، محمد عربی کے دربار میں بیٹھنے والے اصحاب بھی بے مثال ہیں، صحابہ بھی بے مثال ہیں، آل بھی بے مثال ہیں۔ اللہ نے مصطفیٰ کے نہ در والوں والا جیسا کسی کا در بنایا، نہ محمد کے گھر والوں جیسا اللہ نے کسی کا گھر بنایا۔ حضور ہر لحاظ سے بے مثل بے مثال۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ برادران اسلام، خالق لم یزل فرماتا وَبَرًّا بِوَالِدِهِ، مگر وجہ کیا ہے؟ ہر نبی اس میں تقسیم تو نہیں، ہر نبی اپنے ماں اور باپ کا خدمت گزار، مگر ایک نبی کی عزت اور عظمت کو خالق کائنات بالخصوص اس آیت میں نشاندہی فرما کے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے فرما وَبَرًّا بِوَالِدِهِ، وہ اپنے ماں باپ کا، بِوَالِدَيْهِ کہا یعنی دونوں کا۔ اللہ فرماتا ہے دونوں کا، ماں بھی عظمت میں بے مثال ہوتی ہے، بابا بھی عزت اور شرافت میں بے مثال ہوتا ہے۔ خالق کائنات دراصل کائنات انسانی کو ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہے، کائنات والوں ہر انبیاء ہر نبی اپنی اپنی عادت و کردار میں خصلت میں بے مثال ہوتے ہیں، مگر ماں اور باپ کی خدمت یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسا کردار ہے
اللہ فرماتا ہے جس خوش نصیب کو دنیا کی اس حیات کے اندر یہ عادت مل گئی، یہ خصلت مل گئی، وہ یوں سمجھے مجھے نبیوں والی ایک خصلت اللہ نے اس دنیا میں، مجھے نبیوں والی ایک عادت سے اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر نواز دیا ہے۔ انبیاء بھی اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں۔ جس کو ماں اور باپ کی خدمت کی توفیق مل گئی وہ یہی سمجھے کہ اللہ نے انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت اس بندے کو بھی عطا فرما دی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھ، آمین، ساتھ ہی فرما ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار رکھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نبی دعا فرما رہے ہیں۔ پتہ چلا جہاں اپنی ذات کے لیے دعائیں مانگنا اللہ کے مقدس انبیاء کی سنت ہے، وہیں اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ کے انبیاء کی یہ بھی مبارک سنت ہے کہ اپنی ذات کے لیے دعا مانگو تو اولاد کو مت بھولو، ان کو بھی دعاؤں میں شامل کر، اولاد کو بھی دعاؤں میں شامل کر لیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام یہ اسلوب بتا کے گئے ہیں، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کے آداب سکھا کے گئے۔ اچھا ادھر اولاد کے لیے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے دعا فرمائی۔ سورہ ابراہیم 13واں پارہ اللہ کریم فرماتا ہے ابراہیم نے ہماری بارگاہ میں ایک دعا یہ بھی پڑھی جس کو میں اور آپ ہر نماز کے آخر میں سلام بعد میں پھیرتے ہیں، دعا پہلے کرتے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، مالک میری بھی اور میرے والدین کی بخشش فرما۔ یہ والدین کے لیے دعائیں کرنا، ان کی اصالِ ثواب کے لیے دعائیں مغفرت کی قدم سجانا، یہ اللہ کے سچے انبیاء کی مبارک ہے۔ نبی دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اچھا والد کے اندر کتنے حرف ہیں؟ بولیے ذرا۔ چار کے ادب سے بھی میرے مالک کو بڑا ہے پیار۔ لفظ اللہ کے حرف چار، بولیے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار، اللہ رب ذوالجلال نے اس چار سے کیا ہے بڑا ہی پیار۔ پاک پروردگار جل وعلا شانہ نے والد جیسا عظیم تحفہ انسانیت کو عطا کیا۔ والد کا لفظ واو استدلال کر رہا ہے کہ والد جیسا کائنات میں وفادار کوئی نہیں۔ والد کا حرف الف استدلال کر رہا ہے کہ والد جیسا الفت کرنے والا کوئی نہیں۔ لام حرف استدلال کر رہا ہے کہ والد جیسا اس کائنات انسانی میں تیرے لیے لائق تعظیم انسان کوئی نہیں۔ اور دال حرف اس بات پر استدلال کر رہا ہے کہ والد جیسا اللہ کریم نے تیرے لیے خیر پر دلالت کرنے والا کائنات انسانی میں اور کوئی بنایا ہی نہیں۔ والد وہ عظیم ہستی، ماں کو بھی سلام ہے، مگر والد کی عزت کو بھی خالق کائنات نے قرآن مقدس میں ایسا بیان کیا، لفظ اب کو مشترک رکھا مگر لفظ والد کو منفرد رکھا۔ سبحان اللہ۔ لفظ اب عربی گرامر میں مشترک ہے، چچا پر بھی بولا جاتا ہے، ابا پر بھی بولا جاتا ہے، دادا پر بھی بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے آخری وقت میں اذ حضر الموت، جب ابراہیم جناب یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں موت کے فرشتے نے حاضری کا اظہار، اولاد کو جمع کر کے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ انہوں نے کیا عرض کیا؟ نحن آباء ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ تو اس آباء کے لفظ میں والد بھی، چچا بھی، دادا بھی شامل فرما دیے۔ پتہ چلا عربی گرامر میں لفظ اب جہاں پہ آتا ہے وہ مشترک ہوتا ہے لغت کے لحاظ سے، مگر والد کا لفظ جہاں بھی آئے
وہ منفرد ہوتا ہے حقیقی والد کے لحاظ سے۔ خالق کائنات نے اسی لیے سورہ بلد میں جہاں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور عظمت والے شہر مکہ اور مدینہ کی قسم بیان فرمائی ہے، وہاں عرش والے مالک نے فرمایا ووالد وما ولد، میرے حبیب مجھے تیرے والد کی بھی قسم اور اس ولد کی بھی قسم جو محمد عربیوں کی سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ دربار نبوت لگا، صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ جلوہ فرمایا، میرے محبوب کا وہ منبر آج بھی جنت الفردوس کی حقیقی کیاری میں کہ ایک طرف منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 آقا کریم کا وہ مبارک منبر، حضور فرماتے ممبری علی الحوض، یہ بھی بخاری کے الفاظ، میرا یہ ممبر میرے حوض کوثر پہ ہے، سبحان اللہ، ظاہر جلوہ افروز مدینہ کی مقدس سرزمین پر ہو مگر کریم کائنات کی نگاہ حوض کوثر پہ ہو۔ وہ حبیب فرمائے ممبری علی الحوض، یہی میرا ممبر میرے حوض کوثر پہ ہے۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، صحابہ نے سر تسلیم خم سر کو جھکایا، کریم کائنات نے فرمایا سلونی عما شئتم، ہے کوئی تم میں سے جو مجھ مصطفیٰ سے آج کوئی سوال کرے؟ میں یہیں مدینہ کے اس ممبر پہ بیٹھ کر مسجد نبی شریف میں جو کچھ ہو چکا ہے اللہ کی عطا سے اس کی بھی خبریں دوں گا، جو کچھ قیامت تک ہونے والا اس کی بھی اس نے پوچھا، حضور نے اس کا جواب دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہمارے نزدیک حضرت عمر بن الخطاب فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا عالم وہی ہے جس نے سرکار کے اس خطبے کو یاد رکھا۔ آج حضور نے اس دن منبر پہ ارشاد فرمایا کہ سلونی اما سے تم مجھ سے پوچھ لو۔ ایک صحابی اٹھے، نام ہے عبداللہ، اب کہتے ہیں پیارے آقا من ابھی سنیا مکہ اور مدینہ کے لوگ مجھے تانا مارتے ہیں میرے والد کے بارے میں، آج فیصلہ قطعی کر کے نہ جائیں، میرے محبوب منبر پہ کلم تقدیر چلا نہ دے اللہ کی عطا سے کہ آپ اپنی مرضی سے تو بولتے نہیں ہیں نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آج اس عرش والے کی وحی کے مطابق میرے باپ کا فیصلہ کر دیں۔ من بھی سنیا میرا باپ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فهو حذافہ، عبداللہ تیرا باپ تو حذافہ۔ صحابہ فرماتے ہیں عبداللہ کو والد ڈکلیئر کر دیا، یارو کیسا خوش نصیب وہ صحابی ہوگا، میں نے والد کی پہچان کی، آپ نے والد کی پہچان کی محض رشتہ داروں کے کہنے پر یا اماں پیاری کے کہنے پر، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ کیسا خوش نصیب صحابی ہے عبداللہ جس کے والد کو ڈکلیئر کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت اور رسالت سے، عبداللہ تیرے والد کا نام ہے حذافہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے جب لوگ تانے مارتے تھے شرم سے میں مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں سر جھکا کے چلا کرتا تھا، مگر جس مدینے والے نے میرے والد کو تصدیقاً ڈکلیئر کر دیا، فرماتے ہیں مدینہ کی سرزمین پر میں سر اٹھا کے چلا کرتا۔ یہاں محدثین نے اس حدیث سے ایک نقطہ نکالا، وہ نقطہ کیا ہے؟ فرمایا والد ہے ہی قابل فخر ہے کہ جس کا والد ہوتا ہے وہ ہمیشہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میاں میرے ابا جی۔ والد پر فخر کیا جا سکتا ہے، بلکہ حدیث سے استدلال نہ کر دوں، یہ بھی بخاری کی ہے۔ حضور فرماتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والد کو قابل فخر قرار دیا، اپنے آبا و اجداد پر سرکار نے خود فخر فرمایا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حنین کی وادی ہے، دشمن سامنے ہے، تیر و تلوار چل رہے ہیں، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں اتر پڑے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے دائیں اور بائیں کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھتی جا رہی ہے، میرے محبوب بہادری جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اعلان زبان نبوت سے ارشاد فرماتے جاتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب
वो कायनात वालों देखो, अनन नबी ला कज़िब, मैं अल्लाह का सच्चा नबी बन के आया हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मेरे वालिद भी अब्दुल मुत्तलिब। और गोया कि अपने दादा पर फख्र फरमा रहे, अपने वालिद पर फख्र फरमा रहे। ये अरब का दस्तूर था कि वालिद को हज़फ करके दादा पर लोग फख्र किया करते थे, क्योंकि नस्ल इंसानियत का ये सिलसिला ऐसा ही चलता आया है। तो बिरादरान इस्लाम, पता चला महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दर्स दिया कि माँ और बाप की इज्जत इतनी बुलंद है, जिस बच्चे का वालिद दुनिया में शकूक में मुब्तला हो वो तो सर झुका के चलता है, जिसका वालिद मौजूद हो, दुनिया के अंदर उसके वालिद की तस्दीक हो चुकी हो, वो हमेशा सर उठा के चलता है। ये माँ और बाप का एहसान समझ कि अल्लाह ने वालिद जैसी अजीम नेमत हमें अता फरमाई। ये तो वो अजीम नेमत है जिस पर जितना फख्र किया जाए। ये नबियों के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत। सुभान अल्लाह। आखिरी बात, मेरे पास 4 मिनट रह गए। सुनन बहकी की हदीस, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम 4 भाई, वाक़या खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं। रिवायत सुना रहा हूँ, हिकायत नहीं, रिवायत। सुनन बहकी की हदीस है। हुज़ूर फरमाते 4 भाई, वालिदा दुनिया से चली गई, वालिदा दुनिया में हयात। चारों भाइयों को अल्लाह ने 100 एकड़ ज़मीन दी थी। 100 एकड़ ज़मीन हो गए तो कितने मुरब्बे पड़ गए? बोलो तो, हाँ, 4 मुरब्बे ज़मीन। भाइयों ने बैठ कर आपस में फैसला किया, ज़मीन का बंटवारा वालिद की हयात में कर लेते। करने लगे। एक भाई बोला जो सबसे बड़ा था, उसने कहा जी वालिद जो लेगा उसको ज़मीन नहीं मिलेगी, पहले फैसला कर लो तुम में से कोई वालिद लेना चाहता है ये ज़मीन। जो सबसे छोटा था, सुनन बहकी की हदीस, ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसने कहा मुझे तुम्हारी ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे अब्बा जी चाहिए। बोलो तो फखर से कहा करो अब्बा जी। अच्छा, ये मैं एक रस्म है कि जदों तक भी ये चीज़ पहले पुराने बुजुर्ग है सी कि अब्बा जी कहते सन सारे, इस तरह है। हुण जदों दा अब्बा जी छोड़िया, हुण अपनी सवाणी नाल वे आदन ए मेरे घर दे जी, इन्हें आदन के नहीं, हाँ आदन के नहीं। ब्रादरान इस्लाम, हालांकि जी अब्बा जी के लिए, अम्मा जी के लिए, मेरे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर फरमाते छोटे ने कहा ज़मीन नहीं, मुझे वालिद साहब चाहिए, अब्बा जी चाहिए। अब्बा जी तो रख लिया। वो 3 भाइयों ने ज़मीन आपस में तकसीम कर ली। मेरे मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, वक्त गुजरता रहा, जिसने वालिद को खिदमत के लिए पसंद किया था, एक रात ख्वाब देखता है, कोई कहने वाला कह रहा है फला जगह पे चले जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए 1000 दीनार रखे हैं, उन्हें उठा लो। ये ख्वाब में पूछता है बरकत है उनमें? उस बताने वाले ने कहा बरकत नहीं। क्या लगा जब बरकत नहीं तो बरकत के लिए तो सारी दुनिया तगोदो करती है, मुझे तो कसरत नहीं बरकत चाहिए। नहीं गया, बीवी को बताया सुबह उठकर, उसने कहा पहले 1 मुरब्बा ज़मीन का छोड़िए, हम 1000 ही छोड़ू है, जल्दी कर। कहा नहीं, मैंने उनसे सुना है कि बरकत नहीं। अगली रात फिर सोया, ख्वाब में बताने वाले ने बताया जाओ फला मकाम पर 100 दीनार पड़े हैं, उठा लो। पूछा अच्छा उठा तो लो, उनमें बरकत भी है या नहीं? कहा बरकत तो। मेरे करीम नबी की प्यारी मुक़द्दस ज़ुबान अतहर से आगे जुमले हैं, कहा बरकत नहीं तो मुझे वो 100 भी नहीं चाहिए। तीसरी रात फिर सोया, ख्वाब में देखता है कोई कहने वाला कह रहा जाओ फला मकाम पर ये निशानी है, 1 दीनार पड़ा है, जाओ उठा लो। पूछा बरकत है? कहा अल्लाह ने इसमें तेरे लिए बरकत रखी। सुबह को उठ, मतलूबा जगह की निशानदेही जहाँ हुई थी वहीं गया और 1 दीनार उठा के दिल में सोचता आ रहा है 1 दीनार का क्या मिलेगा, क्या लेके जाऊं। सरे बाजार एक मछली फरोश मिला, उससे 1 दीनार की 2 मछलियां में ली, खरीदी। ताजदार अंबिया, खत्मुल अंबिया, मेरे खातमुन नबीयीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 2 मछलियां खरीद कर घर ले आया, उन मछलियों का पेट चाक किया। जो ही पेट चाक किया, एक मछली की पेट से भी एक अजीम शान हीरा बरामद हुआ। दूसरी मछली का पेट चाक किया, उसके पेट से उससे ज्यादा कीमती हीरा बरामद। अब इन हीरों की शोहरत
شہرت زمانے کے بادشاہ کے دربار تک پہنچی اور ہر صرافہ بازار کے جوہری نے زرگر نے کہا جناب عام صرافہ مارکیٹ میں کوئی تاجر ان کی قیمت نہیں دے سکتا، اگر کوئی دے سکتا ہے تو وقت کا بادشاہ ان کی قیمت دے سکتا۔ زمانے کے بادشاہ تک شہرت پہنچی، اس نے کہا وہ ہیرا دکھا دیا جائے، وزیر مشیر بھیجے، نوکر چاکر بھیجے، اس کے دروازے پہ آئے، ہیرے کو طلب کیا، کہا قیمت کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جناب شاہی خزانے میں سے 30 اونٹ ہیرے جواہرات اور اشرفیوں کے درہم و دینار کے بھر کر دیں، ایک ہیرا دے دو۔ یہی قیمتی بیش بہا ہیرا 30 اونٹ بدلے میں ملے، لے گئے۔ بادشاہ کو ہیرا انتہائی پسند آیا، دوبارہ بادشاہ نے کہا یار ہی کو چنگا نہیں لگتا، جوڑی ہونی چاہیے، دوسرا ہیرا اس کے ساتھ کا تلاش کرو۔ سنن بہقی کی حدیث، میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، اب مشیروں نے مشورہ کیا کہ لگے جس کے پاس سے ایک ملا ہے دوسرا بھی شاید اسی کے پاس سے ملے، اسی کے پاس آئے۔ اس نے کہا ہے مگر اس کی قیمت تو اس سے زیادہ لوں۔ انہوں نے کہا جناب پہلے 30 اونٹ درہم و دینار کے ہم نے بھر کر دیے تھے، لاد کر دیے تھے، اب 30 کے بدلے میں ہم 60 دیں گے، دگنی قیمت دیں گے، آپ یہ ہیرا ہمارے سپرد۔ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں بعض اوقات کسی روایت کو بیان کر کے ایک نتیجہ اخذ کیا، فرمایا میرے غلاموں اگر وہ 25 ایکڑ زمین لے لیتا اپنے حصے کی، کہا وہ کب تک اس میں سے اپنی روزی معاشی طور پہ کماتا؟ وہ بھائی جنہوں نے وہ 100 ایکڑ زمین آپس میں بانٹ لی تھی وہ تو محض اتنا ہی رہا۔ کہا جس نے والد کی خدمت کو اس دنیا میں پسند کیا ہے، اللہ نے دنیا میں اس کے لیے شاہی خزانے کے 90 اونٹ فرما دولت کے بڑھ کر اسے عطا فرمائے ہیں، اور خالق کائنات نے جو جنتی محل اس کے لیے تیار کیے ہیں، تو قرآن کہتا ہے وہ محل تو ایسے ہیں جناب والا جس کو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، کسی دل نے آج تک ویسا سوچا ہی نہیں۔ تو والدین کی عزت اور عظمت ایسی ہے کہ ان کو دونوں ہاتھوں سے سلامی کی جا سکتی ہے، ان کے آگے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ تو ماں اور باپ کا ادب و احترام، اس نعمت کا اللہ نے دنیا میں کوئی بدل ہی نہیں رکھا۔ بارگاہ کریم میں دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہمارے دونوں مرحومہ ماؤں کی مغفرت اور بخشش فرمائے، اور قبلہ ملک محمد حنیف صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور اس خاندان کے جتنے اعزاء اقربا لاحقین اس دنیا سے رشتہ دار جو پردہ فرما کر رب کے حضور حاضر ہو چکے ہیں، اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ ان کی قبور کو اپنی رحمت کے نور سے منور فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔